پہلا جمعہ بھی ہے، تو جمعہ آپ تمام تر لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور اس سے پہلے کہ میں آج کے ٹاپک پہ آؤں، میں اپنے علماء دین سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب عام دنوں میں جو جمعہ ہے اس کی اتنی فضیلت ہے، تو جو رمضان المبارک کا جو جمعہ ہے اور وہ بھی پہلا جمعہ، اس کی کتنی فضیلت ہے؟ السلام علیکم نور بھائی، السلام علیکم جواد بھائی، اور یہ سوال آپ سے بھی ہے میرا۔ جی نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ سید الایام، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے بہن، ہر جمعے میں فضیلت یہ کہ آپ رمضان کے علاوہ کوئی جمعہ پڑھتے ہیں، کوئی ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، ایک فرض پڑھتے ہیں، ایک فرض کا ثواب ہے، مگر جب آپ رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں آپ کو اللہ 1 کا 70 دیتا ہے، اور یہ کثرت کے لیے نبی صاحب نے جو 70 لفظ استعمال کیا، اور جب عربی جو لغت جو جانتے ہیں، جب بھی یہ استعارتاً ہے، کتنی نیکیاں ہیں، 700 ہیں، 7 ارب ہیں، 7 کھرب ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ اب پھر جمعہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، اس میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ بندہ جو بھی دعا مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور یہ کون سی ساتھ آتی ہے؟ اس میں مختلف رات ہے کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوتا ہے اور بیٹھتا، اس درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کرتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے اس وقت ہے۔ ایک یہ ہے کہ اثر، اچھا اس میں تو میں دیکھتی ہوں جہاں گھروں میں بھی جو خواتین کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، خواتین گھر کے کاموں میں لگی ہوتی، تو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ ٹائم کتنا ایک کروشل ٹائم ہے اگر عبادت۔ اچھا، میں اپنی بہنوں کی ایک بات، یہ روایت ایک بیان کر دوں۔ میری وہ بہنیں جو افطاری بنا رہی ہوتی ہیں، گھر کے کام میں لگی ہوتی ہیں، اب وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہیں، رمضان کے روزے رکھتی رہیں، ذکر اذکار کرتی رہیں، اپنے بیوی اپنے بچوں کو اور شوہر کا خیال کرتی رہیں۔ حدیث رسول ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے 7 دروازے کھول دے گا، ان کا مقام اتنا بلند ہے۔ اچھا، وہ جھاڑو لگا رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، اس وقت وہ نبی اسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے رہیں، وہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ دعا اور درود میں یہ معاملہ ہے اور یہ وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درود کو بن مانگے عطا کر دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے سامنے بیٹھے ہوئے، عبداللہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ شہر ہو اور رسول بھی سامنے بیٹھے ہوں، جن پہ درود پڑھے تو کیا مقام ہوا۔ دیکھ رہے ہیں حضور کو درود پڑھنے آئے، رسول اللہ میں 1/4 حصہ یعنی کہ آپ پہ درود پڑھوں، 3 حصے اللہ کی عبادت کروں، اتنا اچھا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد درود پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے، رسول اللہ 2 حصے عبادت کروں اور 2 حصے وقت کے آپ پہ درود پڑھوں، اتنا اچھا ہے۔ پھر آئے کچھ دیر کے بعد حضور کو دیکھتے ہوئے، رسول اللہ 3 حصے آپ پہ درود پڑھوں، 1 حصہ عبادت کروں۔ پھر آئے کچھ دیر کے بعد، رسول اللہ میں ہر وقت آپ پہ درود پڑھوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے کعب تجھے مانگنا نہیں پڑے گا، اللہ تجھے بن مانگے عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا پیاری بات ہے۔ اور جواد بھائی، یہ بات کہ ہم عام دن میں جب جمعے کے دن ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کی اور بات ہے، پھر رمضان المبارک میں درود پڑھنا، اس کا پھر کتنا ثواب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جمعے کا تو کوئی بھی دن عام دن ہے ہی نہیں، جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا۔ جب یہ ماہ مبارک رمضان میں جمعہ آ جاتا ہے تو رمضان میں تو ویسے ہی ہر نیکی دگنی کر دی جاتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہر نیکی دگنی کر دی جاتی ہے تو ہر گناہ کا بھی اس میں عذاب دگنا ہے۔ تو جو اس مہینے میں بھی جن کی شیطنت ختم نہیں ہو رہی نا، اور جن کی شوخیاں ختم نہیں ہو رہی، جن کی کرپشن ختم نہیں ہو رہی، لوٹا ماری ختم نہیں ہو رہی، جن کی چیخ چلاٹ ختم نہیں ہو رہی، جو ایگریسو ہوئے پھر رہے ہیں، بلا وجہ کی فرسٹریشن اپنے اوپر بنائی ہوئی ہے، ماہ رمضان اسٹریس کو ریلیز کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خطبہ شعبانی میں ایک لفظ آیا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان پہ نرمی کرو تاکہ اللہ حساب کے دن تم پر نرمی کرے۔ جمعے کا فریضہ سب نے انجام دیا، ہم بھی نکل آئے تھے تو جمعے کی خطبات اور اذانیں کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ سورہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھنا مستحب ہے ہمارے یہاں۔ ایک آیت سورہ جمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ جو لفظ ہے نا، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، آج رزق کے لیے ہر اس کے لیے لوگ پریشان ہیں نا، ابھی بات ہوگی تو ہم آگے جا کے اس کو کریں گے نا۔ عمل پہ ہم آتے ہیں، آپ نے سارا زور ڈالا ہوا ہے کہ ہمیں عمل بتا دیں، مفتی صاحب ہمیں عمل بتا دیں۔ عمل بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے، عملیات سے پہلے اپنی اخلاقیات تو درست کریں۔ اخلاقیات اچھی ہوں گی تو عملیات بھی کسی حد تک کام کریں گی جا کر۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، نماز جب پڑھ چکو زمین میں پھیل جاؤ۔ علماء نے لکھا یہاں اللہ کے فضل سے مراد اللہ سبحانہ، رزق سے مراد اللہ کا فضل ہے۔ یہ جو فضل اللہ کا ہے، جو بھی رزق ہمیں ارننگ ہم کر رہے ہیں، ہمیں انکم ہے، یعنی خدا کہنا یہ چاہ رہا ہے جو تم محنت کر کے حاصل کر رہے ہو نا، اسے اپنی کوئی ترم خانی نہ سمجھنا، اسے اللہ کا فضل سمجھنا جو اس نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ یہ کوئی تمہاری چالاکی نہیں ہے کہ تم سمجھو میں نے یہ کمایا ہے، ٹھیک ہے، بحیثیت بندے کے تم ہی کر رہے ہو، یہ تمہیں IQ کس نے دیا ہے؟
یہ سینس کس نے دیا, یہ اسکلز کس نے دیا, یہ طاقت کس نے دی. تو اپنی تمام تر چیزوں کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کا نام اسلام ہے, مسلمان ہے, مومن ہے. یہی رمضان کا پیغام ہے, ماہ رمضان کا, اور یہی جمعے کے دن کا پیغام ہے. اس دن میں ایک اہم ترین چیز یہ کریں کہ درود کی کثرت, جیسے سامنے بیان کیا, عصر کے دن کثرت سے وارد ہوا ہے کہ درود پڑھتے رہے, رب صلی اللہ محمد و علی اہل بیتہ, مفاتی میں موجود ہے, کثرت سے یہ درود پڑھتا رہے. اور اسی طریقے سے روایات میں ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے غلام سے کہتی تھی کہ مجھے بتا چھت پر جا کر جب سورج آدھا غروب ہونے کے قریب. یہ بات آپ کنٹینیو بتائیں, کب کریں گے بریک کے بعد؟ مجھے چھوٹی سی بریک, کیونکہ میں روکنا نہیں چاہتی, چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. اگر کسی نے کسی عورت سے صرف عزت کے لیے کہ وہ بہت مشہور تھی یا عزت کی وجہ سے نکاح کیا, اللہ تعالیٰ اس پر ذلت کو راسخ فرما دے گا, ذلت میں مبتلا ہو جائے گا وہ شخص. تو آج کل کے دور میں اگر جس نیت اور دینداری کے ساتھ اگر آپ نکاح کرتے ہیں, تو یہ تو وہ ٹائم ہے کہ جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس کی بچی مطلب کتنا کماتی ہے, بالکل, ان میں جا کے شادیاں کریں, کون لڑکی کتنا دہیج لے کر آ رہی ہے, تب ان میں جا کے کریں. آپ دیکھیں, ہم اکثر ایک جملہ سنتے ہیں کہ لڑکی اپنے نصیب کا لے کر آتی ہے, لڑکی بابرکت ہوتی ہے. لڑکی کب بابرکت ہوگی؟ جب آپ کی سوچ بابرکت ہے. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تم دینداری کو دیکھتے ہو اور دینداری کے تحت نکاح کرتے ہو تو خدا تمہیں اس میں برکت عطا فرما دے گا. یہی وجہ ہے کہ جب ایک غریب گھر کے اندر غریب لڑکی آتی ہے اور وہ اس نیت سے لے کر آتا ہے شخص یا وہ اس کے گھر والے کہ اس کا دین مکمل ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے دیتے ہیں. اور ایسا ہوا بھی, ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ایسے کہ جنہوں نے دین کی خاطر شادی کی تو برکت ہوئی ہے. اب دین سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ جبہ پہنا ہوا ہونا چاہیے اور وہ امامہ باندھا ہوا ہونا چاہیے. دین سے مراد یہ ہے کہ دین کی جو چیزیں ہیں, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دینا, اگر وہ اس چیز میں کامیاب ہے تو وہ دیندار بندہ ہے. اگر وہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے وہ دیندار ہے. تو دین اس اعتبار سے دیکھا جائے. نور بھائی, مجھے بتائیں کہ آج کے اس دور میں اگر بچیوں کی شادی لیٹ ہوتی ہے اور وہ بچیاں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی, تو پیچھے اس کے ذمہ دار کون ہے, میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن کالر ہمارے ساتھ آ گئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اجاز صاحب ہیں ہمارے ساتھ, رحیم خان سے. اجاز بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر والدین خود اپنی مرضی سے کوئی دینا چاہیں اپنی بیٹی کو, تو بندہ لے سکتا ہے, نہیں لے سکتا؟ ٹھیک ہے, اگر والدین اپنی مرضی سے. نور بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اگر والدین اپنی خوشی اور خواہش سے اور مرضی سے دینا چاہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, بلکہ اسلام میں تحابو القرب استعمال کیا, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تحفہ لیا کرو, تحفہ دیا کرو, اس سے محبت اور مودت بڑھتی ہے. صحیح. اب اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر لڑکیوں کی لڑکوں کی شادیاں دیر سے ہو رہی ہے, اگر وہ کوئی گناہ سرزد کریں گے تو اس کا وبال ماں اور باپ پر آئے گا. نوجوانی کے اندر جو بھی گناہ سرزد ہوں گے, بے روی کا شکار ہوں گے, تو بالکل بد الفاظ میں وہی جتنے بھی وہ معاملات کر رہے ہوں گے اس کے سارے ذمہ دار ان کے والدین ہوں گے. ملت اسلامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ 2 کاموں میں جلدی کرو. ایک جب انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کرو, اور اسی طرح تمہارے بچے اور بچیوں کے لیے خاص طور پر جب وہ جوان اور بالغ ہو جائیں ان کی شادیاں کر دو. یہ نبی اسلام کی حدیث ہے. پھر حدیث ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنتوں کو چھوڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے, اچھا ہمارے یہاں ہوتا کیا, سب سے بڑا جو اس زمانے میں مسئلہ آ رہا ہے وہ سوشل اسٹیٹس پہ آ رہا ہے, پھر سیکنڈ ایجوکیشن پہ آ رہا ہے. وہ ایجوکیشن پہ وہ جی مجھے ماسٹرز کرنا ہے, مجھے ایم فل کرنا ہے, مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے, وہ جا کے وہ 30+ ہو جاتے ہیں اور پھر جا کے اس طرح کا رشتہ آ نہیں پاتا. اب تو جاب کا بھی ہوتا ہے, جاب بھی ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ بچے اعلیٰ قسم کی جاب کا معاملہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ اخلاق کو دیکھتے تھے, وہ کردار کو دیکھتے تھے, وہ گھر کو دیکھتے تھے. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں بہن کہ جو فلاں انڈسٹری کے مالک ہیں اور ان کی بیویاں ان سے بزن ہیں, کیونکہ وہ حاکمانہ رویہ ہوتا ہے. اینٹ سے اینٹ ملتی ہے تو گھر بنتے ہیں, اور رشتے سے رشتہ ملتا ہے, اینٹ سے اینٹ ملتی ہے مکان بنتا ہے, اور رشتے سے رشتہ ملتا ہے تو گھر بنتا ہے. آج کل اکثر لوگ مکانوں میں رہتے ہیں, پہلے کے لوگ گھروں میں رہتے تھے. مٹی کے گھر ہوتے تھے مگر رشتے پکے ہوتے تھے. آج مکان پکے ہیں, رشتے کچے ہیں. کتنی بڑی بات. تو یہ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ماں باپ کو کہ لڑکا کس نیچر کا ہے. میری بات نے بہن نے کی نا دین کی. اب دین کا بنیادی حصہ کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا دین نہیں ہے, عقائد. اس کے عقائد دیکھیں,
اس کے بعد اس کے دینداری نماز روزہ زکات, اس کے بعد اس کے معاملات اخلاق کیسے ہیں, وہ بولتا کس طرح, اس کے دوست احباب کس طرح کے ہیں. گیدرنگ کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے. ابھی بریک کے اندر آپ خود ہی بات کریں گے, جو نیگیٹو انرجی والے ہوتے ہیں وہ نیگیٹو انرجی کی طرف چلے جاتے ہیں, جو پازیٹیو انرجی والے ہوتے ہیں وہ پازیٹیو انرجی کی طرف دیکھتے ہیں. آپ لڑکی کی صرف مال پہ نظر نہ رکھیں, بلکہ حدیث رسول ہے کہ اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی, اگر مال کے لیے شادی کرے گا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ غربت میں نہ جائے, وہ تنگ دست نہ ہو جائے. تو آپ اخلاق دیکھ کر شادی کریں, اور جیسے بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں ان کی شادی کی طرف جائیں, پڑھتے رہیں انشاءاللہ. مطلب نور بھائی وہی بات کہ جس لالچ کی وجہ سے آپ کریں گے نا تو اللہ پاک اسی لالچ سے آپ کو رسوا کرے گا. مجھے بتائیں, دیکھیں جواد بھائی, اب یہ وقت تھوڑا سا بدل بھی گیا ہے. پہلے تو چلے ہم کہتے تھے کہ بچوں کی جلدی شادیاں کر دیں, لیکن اب لڑکوں کی بھی تعلیم مکمل نہیں ہوتی, پھر وہ ماں باپ کے اوپر ایک اور رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو صحیح ٹائم کیا ہے شادی کا؟ اس میں ہم دیکھیے, ہم اصل میں کلچر اور شریعت کی جنگ اس وقت لڑ رہے ہیں. ہم نے کلچر کو شریعت سے مکس کر دیا ہے اور شریعت کو کلچر سے مکس کر دیا ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ممکن ہے ہمارے بڑوں کے زمانے میں جو دور رہا, ہمارے ماں باپ کے زمانے میں جو دور رہا, ہمارے دادا دادی کے زمانے میں جو دور رہا, وہ ان کے زمانے سے ان کا لائف اسٹائل تھا, ان کی جو ضروریات تھیں, جو نیسیسریز ان کے لیے ہوا کرتی تھیں, ضروریات تھیں. ہم نے اصل میں جو غیر ضروری چیزیں نا ان کو اتنا اپنے اوپر لاد لیا ہے. وہ کہہ دیتا ہوں, وہ کہاوت ہے نا, نہ نو من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی, کہاوت ہے یہ, ضرور مسئلہ ہے. یعنی وہ اس لیے کہ نہ 9 من تیل کے چراغ کون جلائے گا. تو بھئی اب اتنا آپ نے جو اپنے اوپر لادی ہوئی ہیں چیزیں, لوگ کہتے ہیں ہاں بڑی دھوم دھام سے شادی کرنی ہے, اتنے ایونٹس کروں گے تو جب پیسے اس کے جمع ہوں گے تو اگلے سال کریں گے, اگلے سال پھر وہ چیز ہو جائے. اسی وجہ سے پھر وہ جوڑا جو ہے وہ اگلے 10 سال تک قرضے اتارتا رہے گا, 5 سال تک. خدا نہ کرے کل کو آگے ان کی اولاد ہونی ہے, پھر ان کے اپنے 10 خوشی غمی کے معاملات ہیں. آپ نے پورا گھرانہ مقروض کر دیا. ویسے ہم اوپر سے اور قرضے کم لے رہے تھے, جو آپ نے یہ قرضہ ان کے اوپر تھوپ دیا. چنانچہ میں سمجھتا ہوں اس میں بڑوں کو باہر والی کردار ادا کرنا ہوگا کہ غیر ضروری چیزوں کو شریعت سے ذرا الگ رکھیں. ہم منع نہیں کر رہے, ہمیں معلوم کہ خوشی کا ایونٹ ہوتا ہے, آپ اسے منائیں, لیکن اس میں اس قدر فضول خرچی. اب میں ایک اور بات کہتا ہوں نا, دیکھیے ایام ازا آتے ہیں یا ماہ ربیع الاول کے دن آتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگوں کو درد ہوتا ہے نا, یہ والا کام کیوں کر دیا, کسی غریب کی مدد کر دیتے. آپ کو اتنے 10-10, 12-12, 20-20 لاکھ کے فنکشنز پہ خیال کبھی نہیں آیا. یہ سوچنے والی بات ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کی خوشی, اللہ آپ کی خوشی کو نظر نہ لگائے اور خوشی دے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ میں فضول خرچی کہاں کر رہا ہوں اصل میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان اس عمر کو پہنچ جائے کہ وہ جسمانی حوالے سے اور عقلی حوالے سے, یہ شرط زیادہ ضروری ہے, عقلی والی شرط. آج کل ہم دیکھتے ہیں جسمانی میچور وہ ہے, ذمہ داری کوئی لے سکتا ہے زوجیت کے حوالے سے, لیکن دماغ پہ تو وہ بالکل باولا ہوا ہے مثلا, وہ ابھی کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے میں آ گیا نا کہ اس کی شادی کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا, آپ کسی اور کا کباڑ کر دیں لا کر اپنے بیٹے کے چکر میں. یہ کہاں کا اصول ہے؟ آپ اپنی بیٹی کے دینے کو تیار ہیں اس طرح سے. یہ والا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان سمجھے کہ میں ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہوں, رشتوں کو نبھا سکتا ہوں, اور اتنے میں میرے جو جائز خرچے پورے ہو جائیں گے, مجھے لمبے لمبے خواب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کو چاہیے کہ فوراً اس رشتے کی طرف قدم بڑھائے, تاکہ پروردگار عالم نے جو اس کے لیے آگے راستے. بعض روایات میں تو یہ ہے کہ رزق کھلتا ہی کئی کا نکاح کے بعد ہے. اللہ اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے, خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ یقین رکھیں اور ان چیزوں میں آگے بڑھیں تاکہ مزید ہم جو ہے بربادی کی طرف نہ جائیں. مجھے بتائیں عائشہ, کیا بیٹی کے نکاح کے وقت کچھ شرط رکھنا جائز ہے؟ نہیں, کوئی مہر کے علاوہ تو کوئی بھی شرط رکھی نہیں جا سکتی ہے. جیسے نان نفقہ ہے تو وہ تو مرد کی ذمہ داری ہے, وہ شرائط میں سے نہیں, وہ تو اس کی ذمہ داری ہے, فرائض میں سے, وہ ادا ہی کرے گا. اچھا ایک اور چیز, بہت سارے لوگ یہاں سے پروگرام دیکھنے کے بعد اپنی امی سے کہیں گے, دیکھیں امی کہا ہے لڑکے کی جلدی شادی, لیکن یہ شرط ہے کہ لڑکا اس چیز پر قادر ہو کہ وہ نان نفقہ ادا کر سکے. اگر نان نفقہ ادا نہیں کر سکتا ہے تو وہ ماں باپ پر گناہ نہیں آئے گا, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آج کل کے بہت سے لڑکے ہم دیکھتے ہیں لڑکے تو گھروں میں بیٹھے, لڑکے کچھ نہیں کر رہے. تو یہ شرط ہے کہ جب لڑکا اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے, تو اس صورت میں اگر ماں باپ نکاح نہیں کرتے تو پھر گناہ گار ہوں گے, ادروائز گناہ گار نہیں ہوں گے. اور اگر لڑکی ایسی لڑکی بیٹھی ہو تو اگر وہ اپنی گھر والوں کو پالنے سے, لڑکی کے اوپر تو ذمہ داری نہیں ہے نا. اگر یہ ماں باپ یہ سوچ کر کہ بھائی ہم اس کی شادی کر دیں گے تو پھر ہمارے گھر کا کیا ہوگا, تب ماں باپ گناہ گار ہوں گے. کیونکہ بچی کی ذمہ داری نہیں, بیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کا گھر چلانا, تو بچی کا نکاح کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے. صحیح, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اچھا مجھے بتائیں سادات کے حوالے سے نور بھائی, بہت سارے کیونکہ کاسٹ کے ایشوز کی وجہ سے بھی بچیاں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں,
سو کیا پہ سادات کے لیے انتظار کرنا اور اسی انتظار میں بچیوں کی عمر کا بڑھ جانا، کیا یہ ٹھیک اقدام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں دو رائے ہیں. ایک تو وہ جو سادات علماء کرام ہیں، علماء ذی وقار ان کو میں کہوں گا، تو ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ سادات کا سادات میں ہو. مگر جمہور جو علماء ہیں ان کا یہ رائے یہ ہے کہ سادات کا کفو جو ہوگا وہ عالم ہوگا یا دین سے محبت کرنے والا ہوگا، جو دین اور شریعت مطہرہ کو سمجھنے والا ہوگا، وہ ان کا کفو بنتا ہے. اس پہ معاملہ اس لیے ہوتا تھا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان ہے، نبی السلام کی حدیث مبارکہ نا کہ اس کا دین دیکھو، اس کا نسب دیکھو، اس کا حسب دیکھو، اس کی خوبصورتی دیکھو، اس کا جمال دیکھو. تو ایسا شخص کے جو شریعت مطہرہ کو جانتا ہے، حلال رزق کمانے والا ہے. آپ آج جو بربادی ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں پوری اوور آل ملت اسلامی کے اندر حرام زیادہ ہے. حرام کی وجہ سے روحانی ختم ہوتی جا رہی ہے، رمضان کی برکات ختم ہوتی جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت ختم ہوتی جا رہی ہے، نبی اسلام سے محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، آل رسول سے محبت ختم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ سب سے زیادہ بغض حرام کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ماں باپ کو چاہیے رشتوں میں کم از کم دیکھیں کہ وہ یہ نہ دیکھیں وہ 50 لاکھ کماتا ہے، یہ وہ دیکھیں وہ کماتا کیسے اور خرچ کیسے کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے. جب دیکھیں وہ اچھا انسان ہوگا نا بہن، وہ اچھا بیٹا ہوگا تو یقیناً وہ اچھا شوہر بھی ہوگا. بالکل صحیح. ایک شخص جب اللہ کا نافرمانے وہ کبھی بھی لوگوں کا فرما بردار نہیں ہو سکتا. جو وہ خالق کا نہیں ہے، خالق کا نہیں ہے تو مخلوق کا نہیں ہو سکتا. کیا زبردست بات کی. اچھا مجھے بریک پہ جانا ہے.